مجھ سے پہلے بہت خوبصورت انداز میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار بولڑا ان کا کلام پڑھا گیا۔ واقعتاً یہ کلام حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور امام حسین کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور اس کی مقبولیت کا واقعہ خود پیر سید نصیر الدین نصیر نے سنایا، میں نے خود ان کی زبان سے سنا۔ فرمانے لگے کہ پی ٹی وی سے مجھے بلایا گیا کہ آپ مشاعرے میں آئیں، میں چلا گیا، میں نے وہاں جا کے یہ والا کلام سنایا کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں۔ کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں۔ کہتے ہیں میں تو بولنا شریف آ کے آرام کر گیا، صبح فجر کی نماز کے بعد لاہور سے مجھے ٹیلی فون آیا، پیر صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں لاہور سے ایک محکمے کا آفیسر ہوں اور میں نے پیر نصیر الدین نصیر جو ہیں ان سے بات کر، انہوں نے کہا جی میں بول رہا ہوں، بتائیں کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا رات کو آپ کا مشاعرہ سنا اور امام علی مقام کی محبت میں میری آنکھ لگ گئی، نصیب جاگے مولا حسین خواب میں تشریف لے زیارت عطا فرمائی، اور میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے، سبز رنگ کی لائٹ اس میں جل رہی ہے اور ایک صوفہ رکھا ہے جس پہ امام علی مقام تشریف فرما ہے۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عام شہید بھی نہیں مرتا، زندہ ہوتا ہے، تو جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ لوگ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی اللہ نے انہیں دائمی زندگی عطا فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کمرے پہ بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بہت سارے ورقے بکھرے ہوئے ہیں، کاغذ پڑے ہوئے ہیں، دفتر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے قدم بوسی کی، امام علی مقام جو ہیں ان کے ہاتھ چومے اور عرض کیا میرا نصیب جاگا، مجھے آپ کا دیدار ہوا، یہ آپ کیا مطالعہ فرما رہے ہیں، یہ کیا کاغذ رکھے ہوئے ہیں؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ میری نبی کے غلاموں نے اور حضور کے امتیوں نے پوری دنیا سے جہاں جہاں بیٹھ کے میری شان میں منقبت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری میری بارگاہ میں پیش کر دی۔ کسی نے مصر سے، کسی نے شام سے، کسی نے عراق سے، کسی نے یمن سے، کسی نے ہندوستان سے، کسی نے پاکستان سے میری شان میں جو کلام لکھا ہے، جو اظہار محبت پیش کیا ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے پوچھا حضور کس کا کلام پسند آیا؟ تو آپ نے ایک پرچی اٹھائی اور فرمایا کہ بولنے میں ہمارا ایک بیٹا رہتا ہے جس کا نام نصیر الدین ہے، اس دفعہ اس نے یہ جو شعر لکھا ہے، اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ فرمایا میں نے پوری دنیا میں سے پہلا نمبر اس دفعہ نصیر الدین کو عطا فرمایا۔ یہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم یہاں قادریہ جیلانیہ میں بیٹھ کے ذکر حسین کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے مولا حسین کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، یہ رائیگاں نہیں جاتے، مدینے والوں کو بھی خبر ہوتی ہے، کہو کربلا والوں کو بھی خبر ہوتی ہے، اور یہ خبر ان کو پہنچتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہماری حاضری آج بارگاہ حسینیت میں لگوا دے۔